بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں کراچی اور سے ملحقہ بلوچستان کے شہروں سون میانی اور گڈانی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے رات 12:51 پر کراچی کے علاقوں DHA فیز 8، ڈیفینس ویو، کلفٹن، صدر سائٹ، PCHS، شاہ فیصل کالونی، لیاقت آباد بفر زون میں محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.2 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز کراچی سے 87 کلومیٹر شمال مغرب تھا۔ بلوچستان کے ضلع سبی اور طراف میں 3.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ گھوٹکی میں مرید شاہ گڈو انٹرچینج کے قریب مسافر کوچ پر ڈاکو نے حملہ کر کے 18 مسافر اغوا کر لیے۔ عینی شاہد کے مطابق بس میں 30 سے زائد مسافر سوار تھے۔ اغوا کیے جانے والے تمام مسافر مرد ہیں۔ خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ڈاکوں کی فائرنگ سے ڈرائیور سمیت متعدد مسافر زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو رحیم یار خان کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ گنے کی فصل میں چھپے ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے پولیس اور رینجرز کا آپریشن جاری ہے۔ مرید شاہ سے آ رہے تھے بھائی جان، ادھر ٹرالیاں بھی آ رہے تھے، اچانک نکل گئے ڈاکو نکل کے پتھروں سے فائرنگ ہو گیا، پھر اسلحوں کے ساتھ ہمارے اوپر فائرنگ، ہمارے ڈرائیور کو بھی مارا، جس کے ساتھ لیڈیز تھے انہوں کو چھوڑا۔ 15-20 بندے گاڑی سے اتار کر لے گئے، مارتے ہوئے لے گئے۔ کوئی ہمارے اوپر کوئی نہیں آیا ہے۔ فائرنگ پورا آدھا گھنٹہ فائرنگ جاری رہی، کوئی نہیں آ رہا تھا یہاں۔ ہم 20 سے 25 بندے تھے، کوئی بھی ادھر نہیں آیا ہے۔ کوئی پولیس آیا ہے گھنٹے کے بعد آیا ہے۔ فائرنگ پورا گھنٹہ ہم لوگوں کے اوپر چلتا رہا ہے۔ گاڑی کا دونوں ٹائر بسٹ کیا، آگے کا تین ٹائر، ایک پچھلا بھی ٹائر بسٹ کیا ہوا ہے۔ اور لیڈیز کو چھوڑے، مارنے کا کوشش تھا مگر لیڈیز کو نہیں مارا، پھر چھوڑ دیا لیڈیز کو۔ بس یہی مسئلہ ہوا ہم لوگوں کے ساتھ۔ اور اب بات کریں گے سرگودا سے کراچی جانے والے ملت ایکسپریس سے پولیس موبائل ٹکرا گئی، جس سے 2 اہلکار جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ حادثہ 78 شمالی پلی کے قریب پیش آیا۔ حادثے کے فوری بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ زخمی پولیس اہلکار کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ امدادی کارروائی کے بعد ٹرین روانہ کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل سستا کر دیا گیا۔ پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ رات 12 بجے سے اگلے 15 دن کے لیے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے فی لیٹر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ نام نہاد بھارتی سیکولرزم پھر بے نقاب بھری تقریب میں ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ لیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اتحادی وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے لیڈی ڈاکٹر کا نقاب اس وقت کھینچا جب وہ ان کے ہاتھ سے ملازمت کا تقررنامہ لینے اسٹیج تک آئی تھیں۔ انتہا پسند وزیر اعلیٰ نے پہلے ڈاکٹر نصرت پروین کو نقاب ہٹانے کا کہا، پھر اچانک ہاتھ بڑھا کر نقاب کھینچ دیا۔ وزیر اعلیٰ کی حرکت کو گھٹیا پن قرار دے کر فوری استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ نام نہاد سیکولر بھارت کے چہرے سے نقاب پھر اتر گیا۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ کی اوچھی حرکت، عوامی تقریب کے دوران مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ لیا۔ بی جے پی کے اتحادی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی اس حرکت پر عوام طیش میں ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پٹنہ میں ڈاکٹروں کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دینے کی تقریب میں شرمناک واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے تقریب کے دوران مسلمان خاتون ڈاکٹر کا نقاب سرعام کھینچ دیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے اپوائنٹمنٹ لیٹر وصول کرنے کے لیے آنے والی ڈاکٹر نصرت پروین سے کہا، حجاب اتارو، پھر انتظار کیے بغیر خود نقاب کھینچ کر ہٹا دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ بھارت کی مرکزی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے وزیر اعلیٰ سے فوری مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس نے اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کا رویہ ناقابل قبول اور شرمناک قرار دے دیا۔ کانگریس نے کہا، وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے خواتین کا وقار پامال، ذاتی و مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کی۔ ایسی بدتمیزی ناقابل معافی ہے۔ اعلیٰ عہدے پر فائز شخص کا رویہ قابل تشویش ہے۔ بی جے پی اور اتحادیوں کی حکومتوں میں خواتین اور اقلیتوں کے تحفظ پر سوالیہ نشان ہے۔ سومیا کماری ماننیہ مکھیہ منتری جی اپنے ہاتھوں سے مورتی پتھر دے کے۔ راشٹریہ جنتا دل پارٹی کی بھی کڑی تنقید۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوشل میڈیا پر بھی ملامت کی جا رہی ہے۔
ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سوشل میڈیا صارفین خواتین کی حفاظت، مذہبی آزادی اور وزیر اعلیٰ کے رویے پر تلخ سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا، نتیش جی کو کیا ہو گیا؟ کیا ان کی ذہنی حالت مکمل بگڑ چکی؟ کیا نتیش بابو اب 100% RSS والے بن گئے؟ کیا مودی سرکار کے پاس ان سوالوں کا جواب ہے؟ آسٹریلیا میں دہشت گردی بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے مودی سرکار سے رابطہ کر لیا۔ بتایا گیا ہے حملہ آور نوید کے والد کا تعلق بھارت اور والدہ کا اٹلی سے۔ ساجد اکرم اسٹوڈنٹ ویزے پر 27 سال پہلے آسٹریلیا پہنچا تھا۔ خوفناک دہشت گردی کے واقعے میں بھارت کے ملوث ہونے کے مزید شواہد سامنے آ گئے۔ بھارتی میڈیا نے بتایا، آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا۔ Indian agencies have also been approached for cooperation and coordination on this, given to understand that the link of the Akrams is now being probed. دہشت گردی میں ملوث دہشت گرد کے دوست نے بتایا، نوید کے والد کا تعلق بھارت جبکہ والدہ اطالوی ہیں۔ Background's Indian and Italian. His mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian. Yeah. Dad's Indian, yeah. You wouldn't expect it. فائرنگ سے ہلاک 50 سال کا حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا۔ 2001 میں پارٹنر ویزا لیا۔ ساجد کا 24 سال کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا اور آسٹریلوی شہریت رکھتا ہے۔ What's really important is to say that we do have a 24-year-old male in hospital at the moment. ساؤتھ ویلز پولیس کمشنر نے بتایا، ساجد اکرم کے پاس 10 برس سے اسلحے کے 6 لائسنس تھے۔ جائے وقوع سے 6 ہتھیار ملے۔ حملہ آوروں کی کار سے دولت اسلامیہ کے 2 پرچم بھی ملے ہیں۔ جان پر کھیل کر سڈنی حملہ آور کو پکڑنے والا مسلمان ہیرو قرار۔ آسٹریلوی باشندوں اور دنیا بھر سے شامی نژاد احمد الاحمد کو شاندار خراج تحسین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بہادر قرار دیا۔ امریکی تاجر نے احمد کو $65,000 عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امداد کے لیے قائم فنڈز میں $10 لاکھ جمع ہو گئے۔ بیچ حملے میں دہشت گرد کو پکڑنے والے احمد الاحمد کی بہادری دنیا مان گئی۔ Very, very brave person actually, who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So I have great respect to that man that did that. نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ عیادت کے لیے اسپتال پہنچے۔ شامی نژاد ہیرو کی خیریت دریافت کی، جلد صحتیابی کے لیے دعا کی، قیمتی جانیں بچانے پر بہادری کی تعریف کی۔ تاجر نے زخمی احمد کے لیے $65,000 عطیے کا اعلان کیا۔ امریکی اسکوائر کیپٹل مینجمنٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ولیم ایکمن کی جانب سے رقم فراہم کی جائے گی۔ ایکس پوسٹ میں انہوں نے احمد کو ہیرو قرار دیا۔ احمد الاحمد کی مدد کے لیے آن لائن چندہ مہم بھی جاری ہے۔ اب تک $10 لاکھ جمع ہو گئے۔ الاحمد نے والدین کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا۔ محمد فاتح الاحمد کہتے ہیں، لوگوں کو خون میں لت پت دیکھا تو بیٹے کے ضمیر نے مجبور کیا کہ حملہ آور پر حملہ کرے۔ میرا بیٹا ایک ہیرو ہے، لوگوں کی حفاظت اس کی فطرت میں شامل ہے۔ جب اس نے لوگوں کو خون میں لت پت دیکھا تو اس کے ضمیر نے اسے مجبور کیا کہ وہ دہشت گرد پر حملہ کرے۔ احمد کی والدہ نے کہا کہ واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی تو بیٹے پر بہت فخر محسوس ہوا۔ ایک ماں پر کیا گزرتی ہے جب اسے پتہ چلے کہ اس کا بیٹا کسی واقعے میں زخمی ہوا ہے۔ پوری تفصیل معلوم ہوئی تو مجھے بے حد فخر ہوا کہ میرا بیٹا لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ سڈنی کے اسپتال میں سرجری کے بعد 43 سال کے احمد الاحمد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ احمد الاحمد کی شکل میں انسانیت کی بہترین مثال دیکھی۔ جان داؤ پر لگا کر خطرے کی طرف دوڑا، کئی جانیں بچانی۔ وزیر اعظم آسٹریلیا کا حملہ آور کو پکڑنے والے شخص کو زبردست خراج تحسین۔ اینٹونی البانی نے دہشت گردی کی شکل میں انسانیت کا بدترین چہرہ دیکھا۔ حملہ آوروں کے ملک یا بیرون ملک سے مدد کے شواہد سامنے نہیں آئے۔ حملہ باپ بیٹے نے خود ہی کیا۔ In the last 24 hours ago was the worst of humanity in a terrorist act, but we also saw an example of the best of humanity in Ahmad al-Ahmad running towards danger, putting his own life at risk, being shot twice by the second perpetrator as he took the gun bravely off this terrorist, and that saved lives. We in Australia, regardless of who people believe in, what their faith is, or whether they have no faith at all, overwhelmingly, we are a great nation, and we are not going to allow anyone, let alone these terrorists, to divide us.
سڈنی کے بونڈائی بیچ حملے کے بعد بھارت، افغانستان اور اسرائیل کا پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کرنے میں پیش بھارتی نیوز ایجنسی ANI اور بھارتیہ جنتا پارٹی کا نام ڈس انفو لیب میں بھی آ چکا ہے۔ ANI کے لیے کام کرنے والے سمیتا پرکاش جھوٹ پھیلانے میں سب سے آگے نہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے بھی حملہ آوروں کی شہری سے متعلق پروپیگنڈا کیا۔ آسٹریلوی پولیس نے اب تک ساجد اکرم کی شہری سے متعلق کچھ نہیں کہا۔ نوید اکرم کے آسٹریلیا میں پیدا ہونے کی تصدیق کر ساجد اکرم کا پاکستان سے کوئی تعلق سامنے نہیں آیا۔ بونڈائی بیچ حملے کے بعد بھارت، افغانستان اور اسرائیل نے پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والوں میں بھارت کی نیوز ایجنسی ANI سب سے آگے نظر آئی۔ ANI جو ہے وہ بھی ایک ایسی ایجنسی ہے جو PR کا کام کرتی ہے BJP کے لیے اور RSS کے لیے۔ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے معاملے پر BJP کا نام ڈس انفو لیب میں آ چکا ہے۔ ANI کے لیے کام کرنے والی سمیتا پرکاش جھوٹ پھیلانے میں سب سے آگے رہی۔ آسٹریلین پولیس انیشیل انویسٹیگیشن کے اندر ہی اس چیز کو سامنے لے کر آگے کہ بالکل پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی حملہ آوروں کی شہریت سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا۔ یروشلم پوسٹ بھی حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے میں لگا رہا۔ ویلکم بیک۔ کراچی سے خبر آپ کو دیں۔ کراچی کے علاقے پیر الہی بخش کالونی میں سیکیورٹی گارڈ نے شہری کو لوٹنے میں مصروف ڈاکو کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا۔ ڈاکو ساتھیوں کے ساتھ شہری سے موبائل فون چھین رہا تھا کہ گلی میں سیکیورٹی گارڈ نے فائرنگ کر دی، جس سے ایک ڈاکو مار گیا، باقی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم سے اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ کراچی میں شارع فیصل ناطق خان پل پر نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر۔ ریسکیو کام کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت ریاض کے نام سے ہوئی ہے، علاج جن اسپتال منتقل کر دی گئی۔ کار سوار حادثے کے بعد فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال بلاک 3 میں شہری کا قتل، مقتول 2 بچیوں کا باپ اور آن لائن رکشہ چلاتا تھا۔ نذیر شاہ کی رپورٹ۔ اقبال بلاک 3 میں قتل کا واقعہ، نامعلوم افراد رکشہ ڈرائیور کو سر پر گولی مار کر فرار ہو گئے۔ واقعے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ ہمارے یہاں پہ ٹیم پہنچی ہے، باڈی کو ہم نے جو ایک گولی لگی ہے سر کے اندر جس کا نام جمیل ہے، چشمدید گواہ ابھی تک کوئی بھی نہیں ہے، جیسے کوئی سامنے آئے گا تو انشاءاللہ فردر جو ہے ڈیٹیل۔ غم سے نڈھال مقتول کے اہل خانہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے دعائیاں دینے لگے۔ یہ رکشہ چلاتا تھا، اسی بیچارے کی 2 بیٹیاں ہیں، بیچارے کی میرا بنوئی بھی ہے، موبائل وغیرہ اس نے دے دیا تھا سب کچھ۔ پلیز ہماری سنیں، ہم بہت غریب آدمی ہے، وہ ہمارا دوست تھا، بھائیوں سے بھی زیادہ تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کی جانب سے قتل کی واردات کی گئی، جنہوں نے پہلے گولی چلائی، پستول نہ چلی تو دوسری گولی سر پر ماری اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ گلشن اقبال بلاک 3 میں پیش آنے والا قتل کا واقعہ ٹارگیٹڈ ہے یا ڈکیتی مزاحمت کا شاخسانہ؟ پولیس کی جانب سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی۔ اولڈ سٹی ایریا کراچی میں گزشتہ رات مقابلے میں ہلاک ملزم کے موبائل فون سے اہم ڈیٹا مل گیا ہے۔ ہلاک بھتہ خور نے درجنوں بلڈرز اور تاجروں کو بھتے کے لیے کالز اور میسیجز کیے تھے۔ ہلاک ملزم سے بھتے کی پرچیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم احسان نے 2 روز پہلے گارڈن کے علاقے میں بھتہ خوری کے لیے فائرنگ کر کے ایک شہری کو زخمی کیا تھا۔ واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی ہلاک ملزم سے برآمد ہوا۔ اولڈ سٹی ایریا کراچی میں گزشتہ رات مقابلے میں ہلاک ملزم کے موبائل فون سے اہم ڈیٹا مل گیا۔ ہلاک بھتہ خور نے درجنوں بلڈرز اور تاجروں کو بھتے کے لیے کالز اور میسیجز کیے تھے۔ ہلاک ملزم سے بھتے کی پرچیاں بھی برآمد ہوئیں۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم احسان نے 2 روز پہلے گارڈن کے علاقے میں بھتہ خوری کے لیے فائرنگ کر کے ایک شہری کو زخمی کیا تھا۔ واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی ہلاک ملزم سے برآمد ہوا۔ کراچی میں بھتہ خور پھر سر اٹھانے لگے۔ رواں برس شہر میں 170 کیس رپورٹ ہوئے۔ سلمان لودھی کی رپورٹ۔ کے دفاتر پر فائرنگ، تاجروں کو بھتے کی پرچی کے ساتھ گولی دینے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ قائد میں سال 2025 کے دوران 170 سے زائد بھتہ خوری کے کیسز رپورٹ ہوئے۔ مفرور گینگ وار کے کارندوں کے ناموں پر نئے گروہوں کے کارندوں نے بھی بھتہ خوری شروع کر دی۔ اور کاٹیا والا یہ ایک مین گروپ ہے، سب سے زیادہ کیسز ان کے۔ اس طرح کے جو مین گروپ ہے، اب بہادر PMT والا گروپ ہے، احمد علی مکسی کا ہے اور ایک حماد ہے، یہ 5-6 مین گروپس ہیں۔ اچھا کافی سارے کیسز ایسے بھی ہیں، ان گروپس کا نام بھی یوز کئی لوگ کرتے ہیں کہ لوکل ایشو ہوتا ہے، آپس میں کوئی پرابلم ہے لیکن وہ کوئی کال یا میسج کر کے ان کے نام سے، تو ایسے بھی کافی سارے ہم نے کیسز ریسنٹلی ٹریس کیے ہیں۔
SSP CIA डॉक्टर इमरान के मुताबिक भत्ताखोरी के कुछ केसों में आपसी दुश्मनी और लेन देन के तनाज़ात भी तफ्तीश के दौरान सामने आए। अराउंड 40% केसेस वो एक्चुअल जेन्युइन केसेस एक्सटॉर्शन के, मोर देन 100 केसेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन रिवील हुआ कि दे आर नॉट एक्चुअल। डिफरेंट रीजन तो हो सकते हैं। CIA पुलिस के मुताबिक भत्ताखोरी के 70% से ज्यादा केसेस हल किए जा चुके हैं, जिनके मुल्जिमान या तो पुलिस मुकाबलों में मारे गए या गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। कैमरामैन अदील खान के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। और अब बात करेंगे लाहौर के इलाके मुगलपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवार की दुकान पर फायरिंग की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने स्पेयर पार्ट्स की दुकान पर फायरिंग की। फायरिंग के वाक़े का मुकदमा थाना मुगलपुरा में दर्ज कर लिया गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी कर दी। कराची के ताजिर बरादरी के मुताबिक स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी बयान में शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की मामूली कमी पाकिस्तान की कमजोर मैशत को बहाल करने और कारोबारी एतमाद की बहाली के लिए मौसर इक़दाम से कम है। सनअतकारों का कहना है कि पाकिस्तान में खित्ते में शरह सूद सबसे ज्यादा है। अंजुम वहाब की रिपोर्ट। बैंक ने शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% पर आ गई। कराची के ताजरों का स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में मामूली पॉलिसी रेट में कमी पर इजहार मायूसी। कराची चैम्बर के सदर फरहान हनीफ ने कहा कि पाकिस्तान की सनतों को महंगी तवानाई, भारी टैक्सेस, गैर मुस्तहकम शरह मुबादला का सामना है। ऐसे हालात मुकामी व गैर मुल्की सरमायाकारी की हौसला शिकनी करते हैं। जब तक हमारी बिजली की कीमत सही नहीं होगी, 9 सेंट पे नहीं आएगी, हमारी गैस की कीमत जो उसकी रियल कीमत है, जो रियल कॉस्ट है, उस पे नहीं मिलती, उस वक्त तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ सकती। और जब एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी तो कब तक हम अपने बच्चों को या IMF से कर्जा ले लेके खाना खिलाते रहेंगे। नॉर्थ कराची एसोसिएशन के सदर फैसल मुईद ने कहा कि स्टेट बैंक के फैसले से मायूसी हुई है। अभी भी खित्ते में पाकिस्तान में शरह सूद सबसे ज्यादा है। जो हमारे मुमालिक है, जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है, उनका इंटरेस्ट रेट जो है इस वक्त सिंगल डिजिट में है। इससे नुकसान हो रहा है, इस वक्त कम्पीट करने में मुश्किलात पेश आ रही है हमें। जब हुकूमत वक्त ये कहती है कि महंगाई की सतह नीचे आई है, 6% पे आ गई है, तो क्या वजह है कि ये इंटरेस्ट रेट जो है वो सिंगल डिजिट में नहीं आ सकता। सनतकार जावेद बुलवानी के मुताबिक चीन, भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे इलाकाई ममालिक में शरह सूद सिंगल डिजिट पर है। वो अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ा रही हैं। कैमरामैन अदील खान के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। बदकिस्मती से कराची अब लोगों के रहने की जगह नहीं रहा। कराची में पीने के लिए पानी नहीं, लेकिन हजारों रुपए देकर टैंकर मिल जाता है। क्या कराची में टैंकर में पानी अफगानिस्तान से आता है? विफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पानी के कारोबार में बड़े बासर लोग मुलविस हैं। मैं पाकिस्तान को दलदल से नहीं निकाल सकता, कराची निकाल सकता है। ये दूध देने वाली गाय को चारा तो खिलाओ भाई। 90% पीने का पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं। 35 मिनट में 6000 से लेकर 9000 का टैंकर आ जाता है। वो का अफगानिस्तान से लेकर आता है। हमारे ही लाइनों का पानी कहीं कोई चोरी करके हमें ही बेच रहा है। बड़े बड़े लोग हैं, उनके टैंकर चल रहे हैं। मेरे अगर कहने से, ऑर्डर करने से अगर चीजें होने लगी तो मैं तो बहुत बेसब्र आदमी हूँ। मेरे पास तो 12 घंटे नहीं काम करने के, 24 घंटे काम करने के। मैं तो आज भी अपने अफसरों को सुला के फिर सोता हूँ। बेल्जियम के शहर लियोन में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस बनने की खुशी में केक काटा गया। एक पुरवकार तकरीब हुई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अदीम बाज। बेल्जियम के शहर ल्यूवन में फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस बनने की खुशी में केक काट कर एक पुरवकार और यादगार तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मलक शर्जील आवान थे, जबकि पाकिस्तान सफारतखाना बेल्जियम से प्रेस काउंसलर सगीर अहमद वट्टू और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब की मेज़बानी मिर्ज़ा ताहिर ने की। बेल्जियम और हॉलैंड से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों बिलखसूस नौजवानों ने भरपूर शिरकत करके हुब्बुल वतनी का शानदार मुजाहरा किया। शुरका ने पाक फौज और फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर के हक में पुरजोश नारे लगाए और वजीर आजम शहबाज शरीफ और नायब वजीर आजम इसहाक डार की कामयाब खारजा पॉलिसियों को सराहा। ये तकरीब इत्तेहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के अज़म के साथ इख्तिताम पजीर हुई। नदीम बाट, ARY न्यूज़, ल्यूवन, बेल्जियम। बरतानिया में खिदमात सर अंजाम देने वाले मरहूम सहाफ़ियों की याद में एक तकरीब हुई, जिसमें बड़ी तादाद में कम्युनिटी ने भी शिरकत की। तकरीब का अहवाल फरीद कुरैशी की रिपोर्ट में।
برطانیہ کے اندر شعبہ ابلاغ عامہ سے منسلک پاکستانی نژاد صحافی جو گزشتہ عرصے میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی یاد میں میڈیا نائٹ کے نام سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف میڈیا ہاؤسز سے منسلک صحافیوں، ان کے اہل خانہ اور کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کے منتظم نسیم صدیقی اور میزبانوں نے اس موقع پر یوں اظہار خیال کیا۔ یہ فیل ہوتا تھا کہ یار وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، تو ان کی نہ کوئی شکل نظر آتی ہے نہ تصویر، تو میں نے کہا ایک تو ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں، اور دوسرا میرا یہ تھا کہ یار جتنے صحافی ہیں نا آج کل، تو میں نے کہا سب کو اکٹھا کریں۔ ان سبھی صحافیوں کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اپنے ان دوستوں کو یاد کیا جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آج میڈیا کا پروگرام تھا، میڈیا میں بہت بڑا کردار جو تھا، یہاں پر سٹیج پہ جو اکٹھے ہوئے وہ ARY کے لوگ تھے، ARY کے آفیسرز تھے، ان کے رپورٹرز تھے اکراس دا UK۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسی تقاریب کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ جن لوگوں کو ہم ہمیشہ کیمرے کے پیچھے سے دیکھتے ہیں، آج انہیں ہم نے کیمرے کے آگے دیکھا، سب کو یونائٹڈ دیکھا، سب ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہو کے کھڑے تھے اور بہت ہی اچھا لگا۔ صحافی کمیونٹی اکٹھی ہوئی، جس کا جو ARY ہے یہ ہر پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے۔ بہت پرانے لوگ بھی نظر آئے ہیں اور جو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور یہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے۔ تقریب میں ARY فیملی سے شہزاد عالم شریک ہوئے اور اس دوران شعبہ صحافت میں نمایاں کام کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور تقریب کے انعقاد میں کردار ادا کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ اٹلی میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں، بازاروں میں لوگ خریداروں میں مصروف ہیں۔ مزید رپورٹ کریں گے اٹلی سے فرمان اللہ نیازی۔ کرسمس کی تیاریاں عروج پر، کرسمس کا دن آنے میں چند روز باقی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو اٹلی میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کرسمس کے دوران سال کے 12 تنخواہوں کے ساتھ 13ویں تنخواہ اسپیشل دی جاتی ہے تاکہ عام شہری اس خوشی کے تہواروں کے دوران شاپنگ کر سکے۔ لوگ کرسمس کا درخت خرید رہے ہیں۔ روم کے دل میں ویٹیکن کا شہر ہے۔ ویٹیکن کے صحن میں ایک بڑا درخت رکھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ پوری دنیا کے سیاح اس منظر کو دیکھنے کے لیے ویٹیکن آتے ہیں۔ 24 اور 25 دسمبر کو اٹالین اپنے دوست احباب کے ساتھ کھانا اکٹھے کھاتے ہیں اور ایک دوسروں کو تحائف دیتے ہیں۔ 24 دسمبر کی رات کو کلیسا میں عیسائیت مذہب کی عبادت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ کرسمس کی تیاریاں عروج پر، گرجا گھروں، سڑکوں اور مارکیٹوں کو برقی کمکموں سے سجایا جا رہا ہے۔ فرمان اللہ نیازی، ARY نیوز، روم۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔